الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صلوات. بارگاہ رب العزت اللہ تبارک و تعالی دی رحمت واسعہ دا واسطہ دے کے التجا کردہ پروردگار عالم تساں محترم سامعین بانیان دا پرخلوص ادا بچھایا. اللہ تبارک و تعالی محمد و اہل بیت محمد دی عزت و عظمت دے صدقے بے احسن وجہ قبول فرمائے اور اس دے ثواب کثیر عطا فرمائے. مشکلات نو اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے. گزشتگان دے ذات اقدس الہ گناہ معاف فرمائے. اساں سارے دیاں ڈھیر ساریاں حاجات، دلی مراداں اور خواہشاتاں جنہاں دا علم ذات اقدس الہ نو ہے اور قادر بھی ہے، پروردگار محمد و اہل بیت محمد دے صدقے تساں سارے دیاں حاجات نو پورا فرمائے. دنیا و آخرت دی سعادت نصیب فرمائے. گزشتگان تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے. سن اپنے وظائف دی شناخت، علم اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی صاحب شریعت، وارث شریعت، جی وارث عزاداری امام صاحب العصر والزمان دے ظہور دے وچ تاجیل فرمائے. امام دی سلامتی اور حضرت دے ظہور دی خاطر اپنیاں دعاواں دی استجابت واسطے اور مجلس دی قبولیت واسطے محبت بھری صلوات پڑھو. عرض کیتا ہے شکل تواڈی خدمت دے وچ کہ زمین ظلم و جور دے نال بھر ویسی اور ہولی ہولی تھوڑا تھوڑا احساس ہو رہا کہ اس زمین دے وچ ظلم و جور ہے. اللہ قرآن کریم سورہ روم دی آیت نمبر 41 جدی میں تلاوت کی تھی، اس ظلم و جور دے سبب اور علت خود لوگوں اسی آپ انسان جڑے ہاں اے فساد اور اے تباہی اور اس دنیا دا ظلم و بربریت دے نال بھر وین دے اسباب فراہم کرن آلے خود انسان، وگرنہ پروردگار عالم دی ذات منشأ خیر کل خیر
اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو کسی قسم دی شر صادر ہی نہیں ہوندی، او خیر مطلق ہے جی، جتھے شر ہوئے ہی نہیں، جتھے خیر تو علاوہ، بہتری تو علاوہ، احسان تو علاوہ، رحمت و رضوان تو علاوہ اور کوئی شے ہوئے ہی نہیں۔ اور پروردگار عالم نے اس انسان نو اس شر تو بچاؤن واسطے 1,24,000 انبیاء بھیجن۔ انہاں تمام انبیاء نو اللہ تبارک و تعالی نے اوصیاء بھیجن۔ ساڈا بڑا کمال ہے اگر اسی اس نو درک کریے کہ پروردگار عالم نے سن اپنے آخری پیغمبر سید الانبیاء، بعد احادیث امام الانبیاء، جی جس ہستی دے بارے حدیث ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب اگر تن خلق نہ کرنا ہوندا میں زمین و آسمان دی بساط ہی نہ بچھائیاں۔ بہت بڑا مقام پیغمبر رحمت دا۔ پھر حضرت شان جس اللہ تبارک و تعالی دور زندگی دیتی وہ خاتم الاولیاء دا دور ہے۔ اور غور فرمونا دعائے عرفہ دے وچ امام حسین علیہ السلام دور اسلام دے وچ پیدا ہون نو بہت بڑی فضیلت سمجھ رہے ہیں، اور خالی اس اپنے نانے پاک دے زمانے دے وچ اپنی ولادت تے اللہ دا شکر ادا کر رہے، اور ساڑھے واسطے بھی یہ شکر دی علامت اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اسی اپنے اس زمانے نو اس دی عظمت نو درک کریے۔ پھر میں کل عرض کیتا ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہدف انسان واسطے معین کیتا، انبیاء نے بھی ہدف معین کیتا، خود امام حسین علیہ السلام نے بھی ہدف معین کیتا۔ بندے دا ہدف معین ہوئے وہ ڈھیر ساریاں مشکلات نو برداشت کردہ، ڈھیر سارے فضولیات نو چھوڑ دیندہ۔ مثال دیواں چھوٹی جائی محسوس نہیں کرنا، کوئی بھی بندہ جس میں فرض کرو منڈیوں چنیوں ٹونا، میں عرض کردا بھئی اگر رات کہیں میلہ ہویا ہوئے، کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ کرے ہوئے، کدائیں لڑائی ہوئی ہوئے، میں انہاں کسی چیز دی طرف توجہ نہیں کرنی، بلکہ اگر کوئی ٹرک میرا راہ ڈکھل ہوئے تو میں پریشان ہونا، ہارن بھی دینا، اس نے لائٹ بھی دینی، اگر نہ ہٹے تو اس کو پوچھنا بھائی جی مشکل کے وے تساں راہ کیوں ڈکیا ہویا۔ میں اپنے ہدف دی خاطر اودے نال الجھاں گا نہیں، منڈی نہیں بناواں دا تاکہ میں اتھے بنڈی پا لیں تے پولیس آ جاوے، جس مقصد واسطے میں گھروں نکلیاں وہ مقصد پورا نہ ہوئے۔ جداں اساں اپنا ہدف اور مقصد زندگی دا قرب پروردگار اور حصول جنت قرار دینا نا، پھر اے چھوٹیاں موٹیاں جڑیاں سیڈیاں ویڈیو میسج اے ویکھ کے تے اسی جناب کتھوں تک ناراض ہو بینیاں، جبکہ اگر اسی غور کریے تے بہت ساریاں گلاں بشک ویکھ لو ایڈا تو منصف زمانے بندہ رہے ہی کوئی نہیں، ظلم و جور دا دور ہے جی۔ کوشش کریں دا ہر بندہ فساد آلے پاس ہی میں حصہ پاواں، اصلاح آلے پاس میں حصہ پاؤن دی لوڑ نہیں، لہذا اور پھر انہوں نے ادارے بنائے ہوئے جنہاں دا کم ہے کسی بھی بزرگ دی، کسی بھی عالم دی، کسی بھی مکتب دی، نہ صرف شیعہ مکتب دی، ان پھر اے جڑے دشمن نا انہاں ایک گل من لئی بھئی اگر قرآن کریم دے حقیقی وارث
ساڈے منافع دے خلاف صحیح ساڈے جڑے مقابلے آن آلن اون جنہانو شیعان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے نام نامی اور اسم گرامی دے نال جوڑیا ویندا، جنہ دا تعلق امیر المومنین نالے، اور انہوں پوری ساڑھے نالو چوکھیاں خود امام صاحب العصر والزمان دیاں بھی معلوماتاں، میں کل بھی شاید اشارہ کیتا یا نہیں کہ نہیں اور دے کیتا ہوئے کہ اے تسی ویکھو نا داعش کنہا علاقیں بنائی گئی، کنہا مقاصد دے تحت بنائی گئی۔ جاؤ اپنے امام دے آن آلے انہا واقعات نو ویکھو، شام نو کیوں بنایا گیا؟ سفیانی دا قیام شام چو ہونا، جی خراسانی دا قیام ایران چو ہونا، یمانی دا قیام یمن چو ہونا، پرانے یمن جیڑا یہ ڈھیر سارا خطہ لبنان دا نے نال باقی ملکان دا بھی ہے جنہاں لوگاں زیادہ شوق ہویا وہ جغرافیہ تو پرانا یمن ویکھن تے ہن ملک نکے ہو گئے، اس ویلے وڈے آئے۔ یا تو اڈے بھی پاکستان بھی ایک محقق دی بل میں سنی ہو سکے دی خراسان تو مراد افغانستان ہے نہیں، افغانستان دا کچھ علاقہ پرانے خراسان آندا۔ اگر آکھو تو میں آج دی چونکہ امام زین العابدین سید الساجدین دی بھی مناسبت ہے تے ایک گل پرانے خراسان دی بھی کر دے ماں، ایک سلوات دی زامت فرمائے آئے۔ بہت ساری گلاں اسیں اے بھی میرے مدعا دی دلیل بھی بن جانی بھئی جناب مولوی صاحبان بھی ممبر تو آکھ دین لیکن انہاں اس دے بارے تحقیق نہیں کیتی ہوئی ہوندی۔ یہ گل مشہور ہے تو سنی ہوئی بھئی جناب ایران فتح ہویا زمانہ خلافت دوم دے وچ، اور اس خلافت دے دورے دو جناب یزدگار جڑا ہے جی ایران دا بادشاہ اودیاں دیاں آئیاں، او مکمل جوان آئیاں جدہ مدینے آئیاں، غور کردے بجائے انہاں فارسی چاکھیا روز سیاہ آباد روز فلانا جی خلیفے پوچھے میں کچھ پہیاں دیاں انہاں کہا نہیں اے اپنے ان کوس دیاں پہیاں، پھر جناب انہاں کہا بینن ویچنا، انہاں کہا نہیں، انہاں پھر اختیار دیتا گیا درمیانے امیر المومنین نو بھی لایا بیندہ بھئی حضرت آئے تو انہاں فرمایا نہیں اے چونکہ بادشاہ دیاں انہاں ویچنا جائز نہیں، انہاں اختیار کرو اے اپنے شوہر اس جم دے وچوں منتخب کر لین جی۔ تے انہاں پھر دو ہستیاں نو منتخب کیتا، ایک امام حسین علیہ السلام، ایک جناب محمد بن ابی بکر۔ اساں سنی تے لئی من تسیں بھی منی ہوئی سن دے پئے ہو تے میں آکھنا بھئی ساری کہانی اس دا حقیقت نال ذرہ بھی تعلق نہیں، خراب نہیں ہو گئی جی۔ پرانی سنی ہوئی گل منی ہوئی گل میں خراب پیا کردا جی۔ اگر دلیل ہوئے تو وقت من میں سنا، اگر میں اس واقعے دے جھوٹے ہون دی دلیل دیواں تاریخی حوالے نال پھر تکوڑ نہیں نہ بن دی۔ ایک تھا جاؤ تاریخ پڑھو پورا ایران فتح نہیں ہویا، خراسان راند آئے سی، خراسان فتح نہیں ہویا۔ نمبر دو جدہ پورا ملک فتح نہیں ہویا بادشاہ جیاں بیٹیاں قید ہو کے کوئی نہیں آئیاں۔ نمبر ترے اس وقت بادشاہ ایران دی عمر ویکھو تے 24-25 سالہ دا جوان ہے، جاؤ تاریخ پڑھیا ہے نہیں تو میرے تے اعتبار کر جاؤ، سمجھ آئی نے۔ تیسری گل غور فرمائے جناب ابو بکر جڑے پہلا خلیفہ عالم اسلام دے مسلمانہ دے انہاں دی خلافت دے دور شادی ہوئی اسماء بنت امیس دے نال، اور او دے بھی آخری سال اللہ انہاں بیٹا دیتا جس دا نام سی محمد بن ابی بکر، اور اے دودھ پیندا امیر المومنین دے گھر منتقل ہو گیا۔
بچہ جے دودھ پیندا ہے سی اس واسطے محمد بن ابی بکر دی تھاری تربیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے گھر ہوئی اے سارے سنی شیعہ مندن لو جی جیڑا بندہ اپنے باپ دی خلافت دے آخری سال جمے 2-2.5 سال بعد جناب خلافت دوم ملک فتح کرے اے 3.5 سالاں دا جوان کی کن ہو گیا گل نہیں سمجھ آ رہی جی بھائی بچے دی عمر کتنی جناب محمد بن ابی بکر دی عمر ایران فتح ہونے 3 نہیں میں تا 5 سال نہ کر لو بنڈی والی تے گل کوئی نہیں 5 سال والا بھی کدائیں گبرو ویکھے نے پرنیندا نہیں ایک کہانیاں بنائیاں وینیاں کتاباں پائیاں وینیاں پھر جیڑے بندے روایات نو چھان بین اور تاریخ نو ٹیلی نہیں نہ کر دے او پھر من ویندے تسی بھی شک ٹیلی جدا کرنا تو آکھنا بھائی بندہ تے نکا طالب علم گل ٹھیک کیتی بڑے بڑے خطیباں کو لو تساں سنی ہوئی نہیں سن 32 ہجری 33 ہجری دے وچ بلکہ 34 تک اس سنہ دے وچ حضرت امیر المومنین دے اپنے جرنیلاں نے جا کے اس ایران دی آخری قلعے نو فتح کیتا اس وقت اے 2 بیبیاں آئیاں 16 ہجری حضرت عمر دا دور تے 32-34 ہجری امیر المومنین دا دور ہون تو انو عقل کیسی بھئی اے 2 شہزادے جوانن پھر وہ کتاب والے جس تو میں پڑھیا اس کتاب والے لکھیا بھئی بچے 2 جوان ہون اور 18-19 سال اولاد نہ ہوئے اے بھی مسئلہ امام حسین علیہ السلام دی ولادت بعد شہادت 3 ہجری سارے یاد ہے 16 ہجری کتنے سالاں دے 13 سالاں دے جی 13 سالان دے چلو جی تسی مان نہیں لے بھئی شادی ہو گئی 13 تو لے کے 34 ہجری تک اولاد کوئی نہیں کیوں نہیں بھائی جان تسی منو بھئی 34 ہجری نو فتح ہویا بیبیاں یا شادی ہویاں 37-38 ہجری دے وچ امام زین العابدین سید الساجدین دی ولادت با سعادت ہوئی صلی اللہ محمد لہذا یہ انہیں احسان جتلاؤن واسطے بعض اوقات تاریخ چکے جنہ دے ہاتھے چوبے لکھنی انہیں ہی ہوندی کچھ تھوڑا زمانہ جڑا او دے نال چلنا چاہیدا انہیں تو تسی سیانے بندے ہو اگر کتاب اچ بندے گل ایڈ کر لیندن تے اے ویڈیو انہیں تے مسئلہ ہی کوئی نہیں تے تسی ویڈیو تے ہی کی دوجی نال بھیڑے کھلے ہو کیوں ساڈا ہدف معین نہیں ساڈا ہدف امام صاحب العصر والزمان دے ظہور دے مقدمات فراہم کرنا نہیں ساڈا ہدف اپنے آخرت سنوارنی نہیں ساڈا ہدف جنت وینا نہیں عام بندے نال تھوڑا جا اختلاف بھی ہو ونجے نہ او جنت وچ واڑ سکدا تے نہ ہی جنت وچوں کڈ سکدا حجت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام معصوم نو قرار دیتا ساڈا حق بندا اسی اپنے معصومین نو فالو کریے اور انہاں دی سیرت نو سمجھ کے عمل پیرا ہون دی کوشش کریے جی امام صاحب العصر والزمان دے بارے میں عرض کر ریاض غور فرمونا آج میری چونکہ آخری مجلس ہے لہذا میں سمندر رکھیا دیو بے کودج بند کرنا کوئی نہ کوئی نتیجہ دے کے جاواں تو بہتر ہے حضور نبی کریم نے بھی کل میں حدیثاں سنائیاں یا انتظار کرن آلیاں دے ثواب دے حوالے نال کہ جیڑا بندہ امام صاحب العصر والزمان دے ظہور دی انتظار کردہ اس دا بڑا اجر ہے اور وہ اجر ویک کے ہر بندہ یہ سوچ سکدا بھئی خالی باہن نال نہیں کچھ نہ کچھ ہلنا پوسی جدی سادہ جائی مثال مہمان جائے یا مجلس لے لو بمجلس کرونی تو میز بھی رکھنا پونا کرسی بھی لونی
لاؤڈ سپیکر بھی لاؤنے بنین، اطلاع بھی دینی، تھوڑی بہت نیاز دا بھی بندوبست ہونا، یہ سارا کس واسطے بجی اسا مجلس کرونی۔ امام علیہ السلام دے آن واسطے کم از کم اپنے گھر دی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہتی سیٹنگ بجی خدا نخواستہ سرکار چنی آٹو پھیرا مارن تے میں نہیں شرف چبکشن، یعنی تو آڑے جو مراد میں تو چنی اوٹ نہ بک چنی اوٹ تو میں نہیں لاندا کسی بندے دا تو ساکھنا بجی انہاں دا نہ لیا نہیں وہ سید ہے امیر ہے ساڑھا نہیں نہ لیا سی غریب سے نہیں میں سے تو کسی دا نہ لیا۔ ہر بندے نہ اہل بیت نے امیدواری دیوائی بھئی تسی اخلاص کرو تے پھر ویکھو اسی تو آڑے نال ورتیں دے کس طرح۔ یہ بڑا معروف واقعہ، ایک بندے نے بڑا شوق ایسی امام صاحب العصر والزمان دی زیارت دا، بڑے چلے تے بڑیاں دعائیں، یہ مفاتیح و جنان بھی دعا لکھی ہوئی، ایک نماز بھی دعا بھی، میں جیڑا بندہ چاہے معصوم دی زیارت ہوئے و عمل کرے اس نو زیارت نصیب ہوندی۔ اس بندے بھی کوشش کی تھی، اس نو نصیب ہوئی، اس خواب زیارت کی تھی، عرض کرندہ مولا دل تے انجے یا بھائی سامنے آمنے ملیا، اور فرمایا پرسوں لوہار دی دکان دیا ونجو فلانے بازار ہے جڑی نہیں 5 نمبر دکان اس تے آویں۔ بندہ جناب بڑی بھئی کوئی بڑے ولی ہونا جس دی دکان تھے امام صاحب العصر والزمان ہونا، ونج کے سویرے بیٹھا، ادو ایک مائی آئی ان پڑھ میرے یار بڑھی، ادھے ہاتھے چاچی جندرہ، اسا کیا پترہ ہے جندرہ لینا ہی، اسا کہ جی مائی جی دیو تو لینا، اسا کہ کتنے دا، اسا کہ جی 7 شائیاں دا، یہ جو میں وہ جملہ لایا تاکہ تسی منو با میں کدائیوں پڑے ہوا جی آج دی مثال دے ماں تو 70 روپیاں دا یا 17 دا کار لو۔ اسا کہ پترہ میں بڑھیاں میرے نال مزاق تو نہ کرنا، اسے کہ نہیں خالہ جی یہ تو اڈا 17 دا دے آکھو تو میں تو اندوں دی دے چابی پا دینا تے یہ جناب پورے اندان دا ہوئے نا۔ اسے کہ تو 17 دا لینا، اسے کہ جی میں لینا، اسے کہ بجے میں سارے بازار اچ بکھا کے آئی ہوں دوں تو اتنا ویندہ کوئی نہیں۔ اسے کہ میں جی میں پچھلے بازار نال نہیں غرض میں تو اڈا سامان بیکھیا ایدھی میں قیمت لائی میں تا پتہ نہ بھئی یہ کتنے دا، لہذا میرا ایمان اے نہیں آدھا بھئی تیری جہالت تو میں فائدہ اٹھائیں کہ کراں تیری سادگی تو تیری جہالت تو تیری کم علمی تو میں فائدہ اٹھائیں نہیں، سن اہل بیت رسول اے درس دیتے ہی نہیں جی ایک آنکھو تو میں ہی گور ہے جی میں نے یہ واقعی یاد ہوتے ہیں پھر میں رہ بینا اپنے اصلی مقصد تو، لیکن اے بھی چکے اہل بیت دی شاندہ میں سنا سا ایک سلوات تو بعد اسی پہ گیا نا دوجیاں جھگڑیاں تے تاریخ 4 اسے واقعے رٹے ہوئے اس کو اگاں شیوندے ہی نا نہیں اہل بیت رسول دی سیرت بہار الانوار بھری پئی جی 110 جلدے اس کتاب دی، ایک بہار الانوار دی جدے اہل بیت رسول دی سیرت اور کردار اور فرموداتن، باقی کتاباں تو وکھریاں سمجھ آ رہی۔ بڑے بزرگان مدینہ شہر دے رؤساء جنہاں دے نامہ نال بڑے بڑے القاب لگے ہوئے ہیں سن، انہاں دے درمیان جناب عبداللہ بن جعفر بھی تشریف فرما ہے سن، اترے 4 بندے جا رہے اگو ایک بندہ آیا مائی آئی سائل ہو سکے جناب عادت نہیں ہے جی کون تساں بنائے وا نا بازار والے تے میں بڑا خلاف ہاں اس معاملے کیونکہ یہ ساڑھے بازار امت مصطفیٰ نو گدا بنا رہے ہیں، انہاں تے قطرہ نہیں لگدا، ثواب بھی کوئی نہیں ہوندہ، تسی بھی ثواب واسطے نہیں ہو دیندے، ٹینشن ختم کریں دے ہو۔ میں نے دیتا تھے اس 2 گلاں سنونیاں نو کدی بھی نہیں آدھے تو بھئی اللہ دی راہ اچ میری مدد کرو، آدھے نہیں آدھے، خالی کھلوندے تو ہاتھ اگاں کریں دے، نہیں تو ہاتھ بھی نہیں کریں دے، تھوڑے جو تو کوڑ بھی کریں دے۔ پھر جناب بنا کے ہر دکاندار پھیچے رکھے ہوندے بجی دینے بھائی جان کیڑا کی کر رہے ہو ایمانداری دی گل ہے
اے اللہ دی راہ دینا نے، امانت بناؤنے نے، کل اللہ کو اجر لینا نے، تو پھر مستحق ڈھونڈو، اس نو توڑ ونج کے با عزت دیو، جس طرح امام زین العابدین دی سیرت ہے سی۔ میں اس واقعے تو بھی استشہاد کرنا آ گیا۔ حضرت دے ارتحال تو بعد یہ ایک ساڑھے امام دا نہیں واقعہ، میں خود دوبارہ پھر دہرایا حضرت دی سیرت نو آج، میں چلو میں ایک دو جملے بھی اگر آکھنے ہوں تو دہرائے ہوں۔ کم از کم 100 گھرانے دی امام زین العابدین کفالت کر رہے آئے، اور انہاں نہ پتا بجیڑا ساڑھی راتی آکے ضرورت پوری کر ویندا او کون ہے۔ اللہ دی راہ تے دینا ہوئے تو بندہ مستحق ڈھونڈی دا، جیڑا عزت دارے۔ آیت نمبر 273 سورہ بقرہ پڑھے آئے، سورہ بقرہ دی آیت نمبر 273 اللہ فرمائندہ، او میرا بندہ دینا جے ہی اس کول ون جیڑا اپنی عزت دی وجہ تو مانگ نہیں سکدا ہے اوکھا، تے جدہ تو اس دے حالات ویک سے تن پتہ لگ ویسی، پھر اس نو توڑ ونج کے دے، تے دے بھی بہانے نال بایا عید آئی جیت ہے توڑے بچیاں واسطے میں بھی آگیا، میں اپنے واسطے لے آتے، میں جناب توڑے بھی اپنے ہی ہیں نے بھی چھاڑے بڑے ہیں بطریاں آرون جناب، اے نہیں شریعت آدھی اے نہ بن گیا بجی ہے فطرہ نے نیت کر لے فطرے دیئے، لیکن انہاں نہ دس میں تن فطرہ دیندہ پیا، میں تن صدقہ دیندہ پیا، نہیں، اس دی عزت دا خیال رکھ، اللہ تیری معاشرہ لے دیہڑے عزت رکھ سی۔ لہذا اپنے واسطے زندگی دا، ان میں واقعہ ادھا کی تو چھڑا نہیں، اور غنیہ نال جا رہے آئے، اگو بی بی سوال کیتا، حضرت ویکھیا بنالے علیہ ہم 5 روپیے دیتے، جناب عبداللہ بن جعفر نے اچھی خاصی مقدار اس دی مدد کی تھی، جس لئے ٹپ رہے نا وہ بی بی کو لو نالے نے تھوڑے دیتے ہوئے ہیں، انہاں کہ جی سن اے پتہ تو کوئی نہیں بھئی تسی عبداللہ بن جعفر ہو، حضرت فرمایا میں تو پتا نہ بھئی میں عبداللہ بن جعفر ہوں، لہذا میں اپنی حیثیت نو ویک کے کرم کرنا، آؤ اپنی زندگی دے واسطے کے کریے، ہدف معین کریے، اور جدہ ہدف معین ہو گیا اس ہدف دے حصول واسطے اسی ڈھیر ساریاں فضولیات نو چھوڑ دینا، اور حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ دے وچ ارشاد فرمیندن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، اور جناب عیسیٰ مسیح نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے بارے آکھیا وقال عیسیٰ ابن مریم من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت امیر المومنین امام مشکل کشان کوئی شک نہیں، یا امام مشکل کشا اگر تہاڈی منت کرن بھئی میرے کو مدد منگن والے ہوں، اگر میں نے ضرورت پہ گئی تو میری مدد کرے سو یا نہ کرے سو۔ دھیان نال مسجد بیٹھے ہو، شب شہادت امام زین العابدین نے جس بندے کرنی ہے وہ آکھے، تو جیدے کو جدہ دل نہیں پیا کریندا وہ توبہ کرے، بھئی امیر المومنین دی مدد واسطے میرا دل کیوں نہیں کریندا، میرے دل نو ہویا کہ جی ادو حضرت عیسیٰ مسیح بھی آخری نبین پیغمبر خدا تو بعد صاحب شریعت، انہیں بھی آکھیا با کوئی ہے جیڑا میری مدد کرے اللہ دے واسطے، حواریون آکھیا بھئی اسی مدد کرساں۔ اے ہون تک جتنے آئے انہاں دا کمال اے ہے سی کہ لوگوں کو لو انہاں مدد منگی، جس کی تھی او کامیاب ہو گیا، جس نہ کی تھی او ناکام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی
اس اپنے نظام دے وچ امام صاحب العصر والزمان نو او مقام عطا کیتا جے اللہ فرما رہا بھئی میں امام صاحب العصر والزمان واسطے تہان نہیں آکھنا مدد کرو بلکہ تسا میری بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعا منگنی بھائی میرا اللہ من توفیق عطا فرما تاکہ میں امام صاحب العصر والزمان دی مدد کر سکاں میں کل اشارہ کیتا سی مفاتیح الجنان دی دعائے عہد دا پھر دوجی گل چلی گئی جیڑا بندہ 40 دیہاڑے پڑھے اس نو مدد نصیب ہو سی کرنی نصیب ہو سی میرے جملے تے غور فرمایا ہے اس جملے دے وچ صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں دعائے عہد فراز آکھ اللہم انی اسالوکا او میرا کریم اللہ میں تیری بارگاہ دے وچ التجا کرینا وَاجْعَلْنِي مِنْ أَنصَارِهِ وَآوَانِهِ وَالسَّابِقِينَ إِلَيْهِ وَالْمُمْتَثِلِينَ لِأَوَامِرِهِ میرا اللہ من توفیق نصیب فرما تاکہ میں امام صاحب العصر والزمان دا مددگار ہو سکاں حامی ہو سکاں حضرت دے ارادیہ نو پورا کر سکاں نہ خالی بلکہ ارادے تو پورا کرنا لے ڈھیر ہونے من اللہ تو سبقت دی توفیق عطا فرما میں دوجیاں نالو ود ود کے اپنے آقا و مولا دی خدمت کراں جی اور حضرت دی حمایت کراں حضرت دا پرچار کراں حضرت دی نصرت واسطے تیار ہوواں اس قدر تیار ہوا جے میرا کمال ایوے میں امام دی مدد کر دے ہویا تیری راہ دے وچ اپنے خون دینال لت پت ہو ونیا میں امام دے قدمت شہادت نصیب ہوئے سوچ بدلن دی ضرورت ہے ہدف معین کرن دی ضرورت ہے اہداف بلند کرن دی ضرورت ہے میں خلاصہ کر چھڑیا اپنے مضمون دا دیکھ لو دو تقریراں دے وچ شروع انتظار اس دے فوائد برکات علی کل حدیث نقل کیتی آئی آج اس دا آخری مرہ دسیا بھئی جب تک مسلح تے بہ کی راتی جی اللہ دے نال مناجات اس گل دا تذکرہ نہ پیسیں پروردگار عالم نے امام صاحب العصر والزمان نو خاص قدرت اور خاص اعزاز عطا فرمایا کیونکہ تمام انبیاء دی آرزو تمام کتب سماوی جی انہاں دا مقصد تمام اور انبیاء اسی سمجھیا بھئی انبیاء نو کچھ نہیں ہویا بڑیاں بڑیاں تکلیفاں انبیاء برداشت کیتی ہیں اور خود حضور نبی کریم دی حدیث ہے کہ جتنی اذیت من ہوئی نا اتنی میرے تو پہلے انبیاء نو اذیت نہیں ہوئی یا رسول اللہ غور اگر بندہ کرے حضرت دے علم نو اور حضرت تو بعد ہونے والے واقعات نو جنہ لوگاں دے نال او واقعات مربوط ہے انہاں دا حضور دے کول آنا حضور دے کول بانا جی حضور نو علم ہمیں واضح کر دے ماں کیا پیغمبر خدا نو اے نیسی علم کہ اے ہی میرے کلمہ گو میرے نواسے نو شہید کرے سن بار بار حضرت فرمایا اور کتنی بار فرمایا آخر تے ام سلمہ جئی ام المومنین نو خاک کربلا دی شیشی بند کر کے دینا
یہ انتہا درجے دا علم ہے، علم الیقین تک بندہ پہنچ ویندا، حدیث نو ذہن وچ رکھے اور اس خاک نو، اور یہ فرماونا کہ جدہ یہ خاک خون بن ونجے ادن سمجھائے میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور یہ سارے لوگاں دا برداشت کرنا ایک کوئی معمولی جہا صبر نہیں سی، اور پھر اس سے صبر دے وارث امام زین العابدین سید الساجدین جنہاں دی آج شب شہادت ہے جی، جنہاں دے پھرسے واسطے آئے ہو، کدی بندہ غور کرے نا جی، غیرت امامت سب تو بلند ہوندی جی، غیرت امیر المومنین دے وارث خود امام، غور فرماؤ 35 سال امام کربلا تو بعد زندہ رہے۔ 35 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوندا، اور 35 سال بہانیاں نال روندے ہیں جی۔ حضرت دی میں پڑھ رہا سج بھی حضرت دا ایک بہت بڑا جملہ اکثر جس لئے روندے آئے نا تو وہ اے جملہ پڑھ کے روندے آئے، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، قتل ابن رسول اللہ جائعا، مانا کرنا ملا فرمائے دین پتر رسول دا بھکھا ماریا گیا جی، پتر رسول دا تسا ماریا گیا، جس نے اسی اپنی پنجابی زبان چاہ دیاں بھائی بھکھا تسا اللہ دے جی، مخلوق نے اپنے پیغمبر دے پتر نو کو چھوڑیا۔ اور یہ منظر کہیں بیکھیا آؤ نظرہ 12 محرم یا 13 محرم جداں کوفے پہنچیا نا قافلہ، ادو بنی اسد آئے جی، انہوں نے یقین ڈرے ہویا ہے، سب لوگ ڈر ویندے نے بندے، اور امامت دا ساتھ چھوڑ دیں نے نہیں چھوڑنا چاہی دا۔ اے ہون آئین کربلا دی سرزمین تے لاشاں دے سر نال کوئی نہیں، اے حیرانن امام اجاز امامت دے نال آئین جی، غور فرماؤ امام اجاز امامت نال آئین، او لاشا جڑیاں 2-3 دنہ تو دھوپتے پہی ہوئی آئیاں، جنہ دے اتے پونا لی خاک کربلا آئی، اور امام علیہ السلام شہداء دی اجتماعی قبر بنائی، گنجے شہداء، لیکن اپنے بھرا علی اکبر نو وکھرا دفن کرایا۔ ایمانداری نال دیکھ دنیا کوئی ایسا بھرا جدے بھرا دی لاش اربن اربا ہوئے، شر نال نہ ہوئے، تے پھر او آکھے آؤ اے میرا بھرائے اس نو بابے دے قدمہ دے وچ دفن کر دیو، اجرکم اللہ جی۔ پھر تاریخ آدھی جدہ گئے نا اپنے بابے دی قبر لاش اقدس دے ہوتے، اس ویلے امام دے لفظ بدلن، فرمائدن کس بوریہ دا انتظام کرو، او میں صدقے تھی ونیا ازادارو تو آنی توجہ نہیں، پتہ نہیں کیڑے پاس سے تو آنی توجہ ہے جی۔ پتر رسول دا زخمی ڈاڈے آئے، زخمی ہون تو بعد 13 ضربان دے نال ذبح ہون تو بعد جس دی لاش تے گھوڑے بھاج بین، اس دی لاش کس طرح دفن کیتی ویدی، اے پوچھ امام زین العابدین کو لو جی۔ ایک پاسو لاش چاہدے آئے، دوسرے پاسو لڑ ویدی آئے، امام اوکھی لاش چاہ کے بوریت رکھی۔ ابن بنی اسد راوین جدہ بابین قبر اچ سما چکن نا، پھر اونا کپیوں یا رگاں تے منہ چا رکھیا نا، تے ڈھا مار کے رو رو کے میرے آقا وین کر دے آئے، او میرا مظلوم بابا، او میرا تسا بابا۔ حضرات اے اوکھا اینا مشکل نال اٹھایا، قبر بند کرن تو بعد پھر جڑا جملہ قبر تے لکھیا تسی بھی تختیاں لکھ دیو، پوچھ امام زین العابدین کو لو اپنی انگل سبابہ دینا لکھیا، هذا القبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، اے اس مظلوم دی قبر ہے جس نو پیاسا مار دیتا گیا۔ بنی اسد آکھیا مک گئیاں لاشاں، مولا فرمائے دے نہیں، آؤ من دریا تے میرا چاچا ستا ہویا، اجرکم اللہ۔ ازاداروں پھر امام گئے اور حضرت ابو الفضل العباس نو بھی دفن کیتا، پھر اجاز امامت نال پہنچے کتھے
زندان کوفہ۔ جی غور فرماؤ، کوفہ دے بازار وچ بینا اہل بیت واسطے سوکھا کم نہ، کیوں؟ یہ 5 سال امیر المومنین دی شاہی آئی اور جناب زینب سلام اللہ علیہا امیر المومنین دی لخت جگر آئی۔ ہن بی بی والا نال موہ لکائیں دی، کسے نے پتہ نہ لگے بھئی اسی کونا وے پلان اٹھاں تے سوارن لوگاں رحم دے طور تے جدہ صدقات سٹنا اس ویلے روکیں آدیاں یا نحنو بناتو رسول اللہ صدقت علینا حرام۔ سننا رکھونا امام زین العابدین آئے ازاداروں، پھر شام دے سفر بھی گزار کے جدہ بھی مدینے چ کوئی پوچھے آنا مولا سب تو بڑی تکلیف کتے ہوئی نے؟ اجرکم اللہ رو پونا تے رو کے آکھنا شام 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 مولا کے ہوئے لو فرمائے دے آئے لوگاں دی بھیڑ آئی میرے نال پردہ دار آئے چن ران آئے دے دے اجرکم اللہ لوگ خالی ران آئے دیں دے پتھری مرے دے آئے تے دندی کرے دے آئے جنہ مذاہب سن کے رونے ازاداروں امام زین العابدین مولا دے کول ایک شامی بزرگ آئے جوان تنز کرن تہوروں دائی چٹھی ڈاڑی آلہ کسے دکھی نو دکھائے او دا وڈا دردوں دے آدھے الحمدللہ اللہ ساڑھے بادشاہ نو تہاڑے دے فتح عطا کی تھی۔ اس ویلے پوچھ امام زین العابدین کولو ہولے ہولے آدھے نے یا شیخ کیا تو قرآن پڑھے ہے؟ یادے میں قرآن پڑھے ہوئے ہن میرا مولا فرمائیں دے کیا سنے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اے آیت پڑھئے آدھا پڑھئے مولا فرمائیں دن اس دم صداق میں آئے تطہیر پڑھ گیا دن اس دم صداقی میں آئے خمسی پڑھی نائے 4-5 آیتاں پڑھن تو بعد ہن جدہ اس نو پتہ لگے جنو تانے دینا اے تا پتر رسول دے آل رسول اجرکم اللہ اے دمیں شام دا تذکرہ کیتا ہے ہن جدہ مدینے آونا جینو ویکھنا ایمانداری نال سوچنا جدہ امام بیندے ہی نائے اکثر تھا بازار ونجنانا پردے دارن ویکھنا اتھے ہی ڈھا بلند ہو بیندی آئی مظلومیت دا پرچار بھی کرنا ہے سی اہداف امامہ دیسن لوگ پوچھ دیا ہے مولا کیوں رو کے آدھے آئے میریاں پھپھیاں دیاں چادران لاہ لیان ہے حیوان جدہ کوئی ذبح کرے پوچھ دے آیا پانی پیوا جائی یا کوئی نہ ہو آدھے شریعت جان دیا ڈامار کے آدھا او میرا مظلوم بابا لوگ حیوانہ نو بھی پانی پیوائے دین تو من دریا تے تچا ذبح ہو گیا ہے اجرکم اللہ جیڑا اتنا دکھی ہوئے اس نو زہر دین دی گیڑی لوڑوں دی زہر مل گئی ڈاڑی زہر آئی امام محمد باقر فرمائے دینا جدہ میں بابے نو غسل دیتا ہے میں کچھ آثار ویکن جیڑے کڑتے آئے کچھ آثار گلے تے آئے توک دا نجات اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم